أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق پروفیسر ڈاکٹر اختر سعید صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی، محترم ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب، سابق مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام، امیر مصطفیٰ تحریک، برادر ذی وقار افتخار غزالی، مرکزی صدر انجمن طلباء اسلام، معزز مہمانان گرامی اور میرے دوستو، السلام علیکم۔ حسب روایت لوگ کافی سے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کا مشکور و ممنون ہوں جو ہماری دعوت پر وقت یہاں تشریف لائے اور ہم نے مزید لوگوں کا انتظار کیے بغیر اپنے دیے ہوئے وقت پر پروگرام کو شروع کر دیا ہے، تاکہ اس روایت کو کہ لوگوں کے انتظار میں پروگرام تاخیر سے شروع کیا جائے، توڑا جائے۔ چاہے جتنے بھی لوگ آئیں، ہم اپنا پروگرام اپنے وقت پر شروع کر دیں۔ اس حوالے سے آج ہم نے اپنا پروگرام وقت پر شروع کیا ہے۔ میں مصطفیٰ تحریک کی جانب سے آپ تمام احباب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور بر وقت یہاں تشریف لانے پر آپ کا بےحد مشکور و ممنون ہوں۔ بہت سے مختصر سے وقت میں، تقریباً 7-8 منٹ میں آپ کے سامنے مصطفیٰ تحریک کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر اپنی جگہ لوں گا، اور یقیناً اس پہلی نشست میں سب سے اہم اور مرکزی خطاب پروفیسر ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب کا ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفید ہوں گے۔ مصطفیٰ تحریک آپ کے لیے ایک نیا نام ہے، لیکن اس نام کو سننے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ تاثر ابھرتا ہوگا کہ شاید بہت سی مذہبی جماعتوں میں ایک نئی مذہبی جماعت کا اضافہ ہو رہا ہے، اور پہلے ہی سے کثیر تعداد میں موجود دینی تحریکوں اور جماعتوں میں اس نئے اضافے سے یقیناً آپ میں سے بعض احباب کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اس نئے اضافے کی کیا ضرورت ہے۔ اصل میں مصطفیٰ تحریک ایک نیا نام تو ہے، لیکن نئی جماعت نہیں ہے۔ یہ انجمن طلباء اسلام جو گزشتہ 30 سال سے ایک تسلسل کے ساتھ نوجوانوں میں فروغ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اسلامی فکر اور اسلامی شعور پیدا کر رہی ہے، اسی کے کام کا ایک تسلسل ہے۔ انجمن طلباء اسلام نے آج سے 30 سال پہلے جب کام شروع کیا تھا تو یہی فکر دی تھی کہ مکتب سے معاشرے تک اور گھر سے مکتب تک، مکتب سے معاشرے تک اور معاشرے سے نظام حکومت تک ہم اسلامی فکر رکھنے والے نوجوان تیار کریں گے اور عملاً اس جہت میں کام کریں گے۔ اسی فکر کا تسلسل ہے کہ گزشتہ 30 سال سے مسلسل انجمن طلباء اسلام کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں کثیر تعداد میں ایسے نوجوانوں کی قوت تیار ہو چکی ہے جو اسلامی ذہن رکھتی ہے اور اپنے دلوں میں رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بسائے ہوئے، اپنی نگاہوں میں گنبد خضرا کی جلووں کو بسائے ہوئے اپنے دل میں یہ تڑپ رکھتی ہے کہ دین کے فروغ کے لیے، اس ملک کی فلاح کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ اور انجمن طلباء اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک تربیتی طریقہ کار ہے۔ تقریباً 10 سے 15 سال ایک فرد انجمن طلباء اسلام کے تربیتی پروسیس سے اور تربیتی نظام سے گزرتا ہے، اور اس کے بعد معاشرے کے مختلف شعبہ زندگی میں اپنی ذمہ داریاں جا کر سنبھال لیتا ہے۔ تو ایسے افراد جنہیں ہم نے تیار کیا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ انجمن طلباء اسلام کی جدوجہد میں اپنے نوجوانوں کو رائج سیاسی کشمکش سے محفوظ رکھا جائے، اور اسی حوالے سے ہم نے ان افراد کے ذہن تیار کیے کہ اب یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی جو مختلف شعبہ زندگی میں انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے نکل کر جو افراد چلے گئے ہیں انہیں جمع کیا جائے اور اسلامی فکر رکھنے والے، مصطفی فکر رکھنے والے افراد کو منظم کیا جائے۔ تو اسی انجمن طلباء اسلام کے کام کا تسلسل ہے مصطفی تحریک۔ کوئی نئی جماعت یا نئی تنظیم نہیں ہے، انہی پرانے افراد کی جو کالجز سے تربیت پا کر معاشرے میں آ چکے ہیں انہی کو منظم کر کے مصطفی تحریک بنائی جا رہی ہے۔ مختصر سا تعارف اس کے ساتھ ملی سطح پر جو آج امت مسلمہ کو مسائل درپیش ہیں اور جو قومی سطح پر مسائل درپیش ہیں، میں بہت ہی مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ خواب واضح ہو سکے، وہ مقاصد واضح ہو سکیں جو مصطفی تحریک کے پیش نظر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمومی طور پر معاشرے میں مذہبی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کا جو کام ہے یا جو ان کا
رویہ ہے اس سے معاشرے کے عام افراد اور عام لوگ جو ہیں وہ اب اس طرح سے متاثر نہیں ہو رہے جیسے کہ مذہبی جماعتوں کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہیے. عموماً عام لوگوں میں، جنرل پبلک میں، ماسز میں یہ تصور موجود ہے کہ مذہبی جماعتیں تنگ نظری کی اور قدامت پسندی کی اور فرقہ وارانہ رجحانات کو پروان چڑھانے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے، جس کی وجہ سے اب عام آدمی دینی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کی طرف اپنی رغبت کم رکھتا ہے. ایک پس منظر تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح زمانے نے ترقی کی ہے، وقت آگے بڑھا ہے، زمانہ آگے بڑھا ہے، ٹیکنالوجی آئی ہے، تو جو نظام مملکت ہے، نظام سلطنت ہے، وہ بتدریج مغرب زدہ ہو گیا ہے. کیونکہ اسلامی ممالک کافی عرصے تک مغرب کے غلام رہے ہیں، مغرب کے تسلط ہیں، اور وہ علمی اور فکری کام جو اسلامی ممالک میں ہونا چاہیے تھا وہ جمود کا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے نظام مملکت اور نظام سلطنت تقریباً مغرب کے سانچے میں ڈھل چکا ہے. اور ہمارے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں نظام کی صورت میں جو اس وقت جو صورتحال موجود ہے وہ مغرب زدہ ہے. لیکن اسلام اپنی قوت کے ساتھ اور اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ اور اپنے اصل حیثیت کے ساتھ موجود رہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نظام کی سطح پر تو دین مغرب زدہ ہو گیا، لیکن جو ہماری روایات ہیں، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس میں دینی روایات بڑی مستحکم ہے. اور دین معاشرے میں، لوگوں کے گھروں میں، نجی محفلوں میں، خانقاہوں کے ذریعے، مساجد کے ذریعے اور ہماری دینی روایات کے ذریعے بہت مستحکم رہا. لیکن آج کل کے دور میں مغرب میں جو میڈیا کے ذریعے ہم پہ جو تسلط حاصل کیا ہے، جو واضح برتری حاصل کی ہے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور یہ ڈش اینٹینا کے ذریعے اور جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے جو جس کے ذریعے خبریں نشر ہو رہی ہیں، اس کے ذریعے ایک ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ایسے کلچر کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا اسلامی کلچر بھی مغرب زدہ ہو گیا. تو مغرب کا انفلوئنس، مغرب کا کلچرل انفلوئنس جو ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہے دوسری سطح پر. یہ تو جس کی وجہ سے جہاں پہلے نظام کی سطح پر تو ہمارے درمیان مغرب کی فکر اور مغرب کا طریقہ کار آ گیا تھا، اب وہیں فرد کی سطح پر بھی مغرب کے اثرات بہت زیادہ آنے لگ گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے ہمارے گھروں میں بھی اسی اثرات آ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح زمانے نے ترقی کی ہے، انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوئی ہے، زمانہ آگے بڑھا ہے، تو اسلامی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس نوعیت کا فکری کام نہیں کر سکے کہ جو آج کی ضرورت ہے. کہ مراد یہ ہے کہ اسلام کی وہ فکر اور اسلام کے وہ نظریات جنہیں نظام میں ڈھالنے کی ضرورت تھی آج کی ضروریات کے مطابق، اسلامی فکر رکھنے والے احباب نظام سازی کے عمل میں پیچھے رہے، جس کی وجہ سے آج اسلامی فکر ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں اور روایات کی صورت میں، لیکن اسے نظام کی صورت میں ڈھالنے کی صلاحیت ہم میں سے مفقود ہو گئی ہے. اور اس کی بہت بڑا ایک پس منظر ہے، کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، لہٰذا تفصیلاً اس کی طرف نہیں جا سکتا. تو مختصر تیسرا پہلو یہ ہے ملی سطح پر کہ اسلامی فکر رکھنے والے احباب کے پاس اسلامی نظام سازی کی جو قوت ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس نظام کی صورت میں اسلامی احکامات موجود نہیں رہے. تو ملی سطح پر یہ تین ہمیں چیلنجز درپیش ہیں. جبکہ ملکی سطح پر یہ ہوا ہے کہ جو ہماری دینی روایات تھی، جو ہماری مذہبی روایات تھی، وہ پاکستان میں ہماری قومی روایات کے سانچے میں نہیں ڈھل سکی ہے. جو ہمارا دینی ورثہ تھا، جو ہماری دینی روایات تھی، جو دینی طریقہ کار تھا، وہ ہمارے قومی تشخص کے سانچے میں نہیں ڈھل سکا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارا قومی مزاج کوئی بھی نہیں. آج پاکستانی قوم بدعنوانی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، وعدہ خلافی کے حوالے سے، کام چوری کے حوالے سے تو مشہور ہے، لیکن وہ اوصاف، مہمان نوازی، صبر، تحمل، دین سے محبت، یہ ساری وہ روایات ہیں جو ہماری دینی روایات تھی، لیکن یہ ہماری قومی روایات پاکستانی روایات کے سانچے میں نہیں ڈل سکی. ہمارے پاس پشتو روایت ہے، پختون روایت ہے، سندھی روایت ہے، پنجابی روایت ہے، بلوچ روایت ہے، لیکن پاکستانی روایت، پاکستانی قوم کی بنیادی اوصاف، ایسا کلچر جو پاکستانی کلچر کے طور پر یا پاکستانی قوم کے اوصاف کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں، وہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ملی ہماری روایات تھی وہ ہماری قومی روایات میں تبدیل نہیں ہو سکی. یعنی یہ ملی سطح پر جو پہلا کام ہوا. دوسرا کام یہ ہوا ہے کہ کیپٹلزم نے ہمارے معاشرے کو بتدریج اپنی جگہ بندی میں لے لیا ہے، اور جس بھی معاشرے میں کیپٹلزم اپنی جگہ بناتا ہے وہاں جو غریب طبقہ ہے اس کی ضرورت بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی دو میں مصروف ہو جاتا ہے کیپٹلزم کی اثرات کی وجہ سے. اور امیر آدمی کی حوث مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی. جو ادارے ہیں ان کی حوث بڑھتی چلی جاتی ہے.
تو کیپٹلزم کے اثرات کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں غریب کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہوس بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر فرد اجتماعی جدوجہد کو چھوڑ کر اپنے پیٹ کی روٹی پوری کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہو گیا، جس کی وجہ سے دینی جدوجہد اور ملی جدوجہد میں فرد کا کردار ختم ہو کر رہ گیا اور سوسائٹی جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو گئی۔ اب ہمارے معاشرے کا فرد کسی اجتماعی جدوجہد میں نکلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اور اس کا چوتھا پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ناانصافی اور مغرب کے نظام کی وجہ سے جبر کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور مغرب کے میڈیا کی وجہ سے دوہرا کام یہ ہو رہا ہے کہ جو معاشرے کا جبر ہے اس کی وجہ سے ہمارے یہاں فرد کے اندر غضب کی قوت، تحمل ختم ہو گیا، بردباری ختم ہو گئی، ٹھہراؤ شخصیت ختم ہو گیا، اور ایک غضب اور غصے کی کیفیت فرد کے اندر پیدا ہو گئی ہے جبر کی وجہ سے اور مغربی میڈیا کے پرچار کی وجہ سے، کیونکہ مغرب میں مقصود جو ہے وہ آزادی ہے۔ فرد چاہتا ہے آزادی اور اپنی آزادی کی پوجا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حکم کو یا دین کے حکم کو یا معاشرے کی روایات کو ماننا نہیں چاہتا، بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ وہی مغرب کا میڈیا جو کچھ ہمیں سکھا رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں فرد کے اندر شہوت کی قوت بڑھ رہی ہے، جبر کی وجہ سے غضب کی قوت معاشرے میں بڑھ رہی ہے، اور مغربی میڈیا کی وجہ سے شہوت کی قوت بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں علاقائی سوچ، فرقہ وارانہ سوچ اور پرتشدد جدوجہد میں لوگ آمادہ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ملی چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ اور روزمرہ کی زندگی میں ہماری روزمرہ کی روٹین ایسی ہو چکی ہے کہ جس میں بتدریج اللہ کی یاد کے لیے، رسول اکرم کی یاد کے لیے، دینی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہماری زندگی میں تفریح کا عنصر یا اپنی شہوت کو سکون پہنچانے کا عنصر یا اپنی آزادی کے اظہار کا عنصر مغرب کی وجہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں عبادت کم سے کم ہو گئی ہے، اللہ کی یاد کم سے کم ہو گئی ہے، استغفار کی کیفیت کم ہو گئی ہے، اور تفریح زیادہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے دل کے اوپر عبادات کے ذریعے یا اللہ کی یاد کے ذریعے جو کیفیات ایک مومن کے دل کے اوپر طاری ہوا کرتی تھی وہ آج ہمارے دلوں پر طاری نہیں ہوتی۔ تو ملی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی ہمیں یہ چیلنجز درپیش ہیں، جن کا بہت مختصر وقت میں نے احاطہ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک ایک پہلو بڑا تفصیل طلب پہلو ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر مصطفی تحریک نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ڈس انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے، اس میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل بہت زیادہ شروع ہو گیا ہے۔ ہماری روایات، ہماری مذہبی روایات ہم سے چھوٹ رہی ہیں، ہماری قومی روایات ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اور جو ہماری علاقائی روایات تھیں وہ بھی ہم سے چھوٹ رہی ہیں، اور سوسائٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے۔ طبقات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور ان طبقات کے اندر مزید طبقات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک امیر طبقہ ہے اور ایک غریب طبقہ ہے، اور اب اس طبقے کے اندر اس طبقے کے اندر مزید طبقات بن گئے۔ مثال کے طور پر غریب طبقہ دیکھیں گے تو آپ کنڈکٹر کو اور بس میں بیٹھنے والے لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھیں گے۔ تو طبقات کے اندر اور طبقات بنتے چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سوسائٹی ڈس انٹیگریشن کا شکار ہو گئی ہے۔ بندے اور اللہ کا جو تعلق تھا وہ کمزور پڑا ہے، بندے اور بندے کا جو تعلق تھا وہ کمزور پڑا ہے۔ تو مصطفی تحریک کی سطح پر جو پیغام دے رہی ہے اس کا میں مختصر بہت خاکہ پیش کروں گا، زیادہ لے لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامی معاشرے کا یا مصطفی معاشرے کا فرد ہے وہ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کو اپنا مقصود بنائے۔ انسان کیپٹلزم کی وجہ سے محض معاشی حیوان نہ بن جائے، بلکہ رب کا بندہ بن جائے۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق جو مذہبی جدوجہد میں جو تصور آ گیا ہے، تشدد کا عنصر آ گیا ہے، مار پٹائی کا عنصر آ گیا ہے، اپنی بات کو ڈنڈے سے منوانے کا عنصر آ گیا ہے، اسے ریپلیس کر دیا جائے صوفیہ کرام کے طریقہ کار سے، جس میں خدمت خلق، محبت انسانیت اور احترام آدمیت کے شعور کو بیدار کیا جائے۔ اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ عصر جدید میں اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے فکری لٹریچر تیار کیا جائے، جس حوالے سے یہ آج پہلی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ نشست تسلسل کے ساتھ جاری رہیں گی، اور میلاد کی محفلیں اس عنوان سے انشاءاللہ ہوتی رہیں گی کہ عصر جدید میں جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو بنانے کے لیے فکری مواد، تقریری مواد، تحریری مواد ہمارے پاس جمع ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آج مصطفی تحریک کی ہماری نشست۔ اور اس سلسلے میں جو ہم نے عملی کام شروع کیے ہیں وہ پہلا کام تو یہ ہے کہ پاکستانی معاشرے سے جہالت کے خاتمے کے لیے اسکولز کی ایک چین ہے جو ہم پاکستان میں کھولنا چاہتے ہیں۔ ایک نصاب کے تحت، ایک نظام کے تحت پورے پاکستان میں ہم اسکولز کھولنا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے پوری نئی نسل اور ایک قومی ایسی قوم ایک تیار ہو کہ جو اسلامی سانچوں میں ڈھلنے کے لیے، اسلام کی نشان ثانیہ کے لیے تیار ہو۔ تو اسکولز کے لیے ہم عملی کام کر رہے ہیں، اور جو بڑے افراد ہیں ان کے لیے ناخواندگی کے حوالے سے ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے سینٹرز قائم کر رہے ہیں دیہاتوں کے اندر۔ پہلا کام جو عمل کر رہے ہیں۔ دوسرا کام یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کے دکھ درد ہیں ان میں شریک ہونے کے لیے
اور محبت سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، محبت سے لوگوں کے قریب ہونے کے لیے ہم پورے پاکستان میں ویلفیئر سینٹرز قائم کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم محبت کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کے دکھ درد میں لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے لیے مسیحائی کا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کو دین کے قریب کریں گے۔ اور جو تیسرا کام جو اس سلسلے میں ہم نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جماعتیں جو ہے وہ نعرے لگاتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن ہم اصلاح کا آغاز فرد سے کریں گے۔ تو انشاءاللہ مصطفی تحریک سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی اصلاح کریں گے، اپنے گھر کی اصلاح کریں گے۔ اس حوالے سے بہت چھوٹا سا اور مختصر سا کام لوگوں کو یہ دیا گیا ہے کہ جو مصطفی تحریک سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے گھر میں مطالعہ قرآن کی اجتماعی عادت ڈالیں، اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ جائیں اور مطالعہ قرآن مختصر سے مختصر جتنا بھی کر سکتے ہیں کلام مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ گھر میں حصول برکت کے لیے اور رسول اکرم سے قلبی تعلق قائم کرنے کے لیے درود پاک کی محافل منعقد کریں تاکہ اصلاح کا آغاز گھر سے ہو، تبدیلی کا آغاز ہمارے اندر سے ہو۔ تو یہ بہت ہی مختصر سے وقت میں مصطفی تحریک کا مختصر سا تعلق میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے